تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے پہلے ہی وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ آ گیا ہے۔ عمران خان قومی اسمبلی میں اس وقت اکثریت کھو بیٹھے ہیں۔ آج متحدہ قومی موومنٹ نے اپوزیشن کے ساتھ مل کر وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دینے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد ایوان میں اپوزیشن کی اکثریت ہو گئی ہے اور اپوزیشن نے وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آج ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے حکومت سے علیحدگی اور تحریک عدم اعتماد کی حمایت کا اعلان کیا، جس کے بعد متحدہ اپوزیشن کے رہنماؤں نے وزیر اعظم عمران خان سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ ایم کیو ایم کا ایک معاہدہ نون لیگ کے ساتھ اور ایک معاہدہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا ہے، جس کے بعد ایم کیو ایم نے یہ اعلان کیا۔ ایم کیو ایم کے اعلان کے بعد متحدہ اپوزیشن کے رہنما سندھ ہاؤس پہنچے، جہاں تحریک انصاف کے منحرف اراکین بھی موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے 22 اراکین سندھ ہاؤس میں موجود تھے، جن میں عامر لیاقت حسین بھی شامل تھے، لیکن منحرف اراکین کے بغیر ہی قومی اسمبلی میں اپوزیشن اراکین کی تعداد 177 تک پہنچ گئی ہے، جن میں 84 اراکین نون لیگ کے ہیں، 56 پیپلز پارٹی، 14 ایم ایم اے، 7 ایم کیو ایم، 4 بلوچستان عوامی پارٹی، 4 بلوچستان نیشنل پارٹی، 4 آزاد اراکین اور اے این پی اور جمہوری وطن پارٹی کا ایک رکن شامل ہے۔ اس میں قاف لیگ کے رہنما طارق بشیر چیمہ کو بھی اگر شامل کر لیا جائے تو تعداد 176 ہو جاتی ہے، جبکہ جماعت اسلامی کے واحد رکن بھی اگر حمایت کر دے تو 177 کا نمبر بن جاتا ہے۔ اپوزیشن کے نمبرز پورے ہو گئے ہیں اور اب وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے، لیکن وزیر اعظم مسلسل دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت کے خلاف غیر ملکی سازش ہوئی ہے اور آج بھی استعفیٰ دینے کو تیار نہیں ہے۔ آج بھی انہوں نے یہ دعویٰ دوبارہ دہرایا۔ میں نے مینشن کیا کہ میرے پاس ڈاکیومنٹ ہے، وہ آج ڈاکیومنٹ میں سینئر جرنلسٹ کو اب دکھاؤں گا۔ شک کیا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان کوئی اس طرح اپنی حکومت بچانے کے لیے اس طرح کر رہا ہے، اس لیے میں نے آج فیصلہ کیا میں ٹاپ پاکستان کے صحافیوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گا۔ میں یہ جو لوگ انجانے میں سازش کا حصہ ہے، ان کو نہیں پتا کہ وہ کتنی بڑی سازش کا حصہ ہے، ان میں سے جو ہماری الائڈ پارٹیز ہیں ان میں سے ایک کو بلواؤں گا، ایک آدمی نمائندے کو بلواؤں گا، ان سے شیئر کروں گا۔ تو شیخ صاحب آج میں ان سب کو دکھاؤں گا تاکہ لوگوں نے جو فیصلہ کرنا کرے، لیکن کم از کم فیصلہ کرتے وقت یہ سوچ لیں کہ جو بھی آپ فیصلہ کریں گے کہیں آپ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل سازش جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے اس کا حصہ نہ بن جائے۔ پھر تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جاوید خان نے آج ٹویٹر پر اعلان کیا کہ وزیر اعظم شام میں قوم سے خطاب کریں گے، لیکن پھر شام میں فیصل جاوید نے ایک اور ٹویٹ میں بتایا کہ وزیر اعظم کا آج قوم سے خطاب مؤخر ہو گیا ہے۔ آج وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے مبینہ سازشی خط پر کابینہ کو اعتماد میں لے لیا۔ وفاقی کابینہ نے وزیر اعظم کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کرا دی اور خط کو پاکستان کے خلاف سازش قرار دیا۔ کابینہ اراکین نے خط پر قومی اسمبلی کا ان کیمرہ اجلاس بلانے کی تجویز بھی دی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ خط کا تحریک عدم اعتماد سے گہرا تعلق ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آخری بال تک لڑوں گا، اپوزیشن کو گراؤنڈ سے باہر نکالوں گا، عوام ہمارے ساتھ ہیں۔ غیر ملکی سازش کے تحت منتخب حکومت گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اپوزیشن غیر ملکی عناصر کی اعلی کار بنی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس میں اتحادیوں کے نہ آنے پر مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ قومی ایشوز پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم نے مبینہ سازشی خط سے متعلق آج سینئر صحافیوں سے ملاقات بھی کی اور وزیر اعظم نے صحافیوں سے ملاقات میں خط تو نہیں دکھایا، صرف اس کے مندرجات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے یہ بھی بتایا کہ خط ہمارے اپنے سفیر کی جانب سے لکھا گیا ہے۔ ملاقات میں اسد عمر نے دھمکی آمیز خط سے متعلق بریفنگ دی۔ اسد عمر نے کہا کہ ایک باضابطہ سرکاری میٹنگ تھی جس میں پاکستانی آفیشل کو بلایا گیا اور پاکستانی آفیشل نے میٹنگ کے نوٹس لفظ بلفظ ہمیں بھیج دیے۔ دستاویز میں وزیر اعظم اور عدم اعتماد کا ذکر بار بار کیا گیا ہے۔ دستاویز میں لکھا ہے کہ عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو پاکستان کے لیے سب معاف کر دیا جائے گا اور اگر عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو پاکستان کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ عسکری قیادت سے یہ خط شیئر کیا جا چکا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خط میں دھمکی آمیز زبان استعمال ہوئی ہے، جو زبان استعمال ہوئی وہ بتا بھی نہیں سکتے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خط پر پارلیمنٹ کو ان کیمرہ بریفنگ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ خط سے متعلق ملک کا نام نہیں بتا سکتے اور ان غیر ملکی حکام کے نام بھی نہیں بتا سکتے کیونکہ نیشنل سیکیورٹی قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ مبینہ دھمکی آمیز خط کے معاملے پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلائے جانے کا امکان ہے اور ذرائع کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جلد بلایا جائے گا، جس میں مبینہ دھمکی آمیز خط کا جائزہ لیا جائے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے آج ٹویٹ کیا ہے کہ اگر حکومت اور اپوزیشن کے پارلیمانی لیڈرز رضامند ہوتے ہیں تو حساس خط کا معاملہ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے ان کیمرہ اجلاس میں زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کے رہنما فیصل باؤڈا کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی زندگی کو بھی بہت خطرہ ہے، ان کے قتل کی سازش کی جا رہی ہے۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ اس خط کو پارلیمان کے ان کیمرہ سیشن میں رکھ رہے ہیں۔ عسکری حکام سے وزیر اعظم کی آج 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے، نہ وزیر اعظم سے کسی نے استعفیٰ مانگا ہے نہ وہ مستعفی ہوں گے۔
اب ہم ان کیمرہ اس کا پارلیمنٹ میں بھی اس کو رکھ رہے ہیں. کل ہم نے کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب اگر چاہیں ان کو ہم جو ہے یہ خط دکھا دیتے ہیں. آج جو آرمی چیف کی اور ملاقات ہوئی, نہ تو کسی نے ان سے ریزائن مانگا, نہ ہی وزیر اعظم ریزائن کریں گے. عسکری حکام کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم سے, اس پہ کیا ہوئی ہے جو اس کی تھوڑی تفصیلات بتا دیں. دو دفعہ ہوئی ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی آج کہا کہ عمران خان آخری گیند تک لڑیں گے, ان کے استعفے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کابینہ نے وزیر اعظم پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے اس خط کے بارے میں. سب استعفیٰ تو نہیں دینے جا رہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آخری بال پہ بھی لڑے گا, آخری گیند پر بھی اتوار کے روز ووٹنگ پہ ہوگا. جو اتحادی آپ کو چھوڑ کے گئے ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اتحادی جو چھوڑ کے گئے ہیں میرا خیال ہے اس پر بھی تبصرہ کریں گے. 2 دن کی تو بات ہے. ایک طرف آج وزیر اعظم کی کرسی خطرے میں آئی ہے اور دوسری طرف چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ ملنا بھی مشکل ہو گیا ہے. تحریک انصاف کے علیم خان گروپ کے ترجمان خالد محمود نے ایک بیان میں کہا ہے کہ علیم خان گروپ نے قاف لیگ کو وزیر اعلیٰ کا ووٹ دینے سے انکار کر دیا ہے. عمران خان نے پہلے 4 سال ایک بے ایمان اور نکمے بزدار کو مسلط رکھا. آج حکومت بچانے کی باری آئی تو پنجاب کا وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو نامزد کر دیا, جنہیں چور اور ڈاکو کہتے تھے. اس پر بات کریں گے کہ اب نون لیگ کے حوالے سے پنجاب میں کیا حکمت عملی اپنائے گی اور جو خط کی بات ہے اس پر کیا موقف ہے.